کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت مہاجرین کی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور یہ ہجرت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہجرت ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہجرت ہے. اور دوسری جماعت انصار کی جماعت ہے جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے ہیں اور جنہوں نے مہاجرین مکہ سے آنے والوں کی جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے نصرت کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لائے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام تھا یثرب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس کا نام مدینۃ الرسول کہلایا، مدینہ طیبہ کہلایا. طابہ بھی اس کا نام آتا ہے، مدینہ منورہ کہلایا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، اپنا وطن چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر اللہ کے نبی کی محبت کے اندر یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں. کاشتکاری سے یہ واقف نہیں تھے، کھیتی باڑی سے یہ بالکل واقف نہیں تھے، کھیتی باڑی انہیں آتی نہیں تھی، کاشتکاری ان کو آتی نہیں تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر کاشتکاری تھی نہیں، کھیتی باڑی تھی نہیں. اب جب یہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو اہل مدینہ مہاجرین سے انہوں نے بڑی محبت کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. ان کو غمگین نہیں ہونے دیا، پریشان نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار دونوں جماعتوں کو بٹھایا اور ایک مہاجر اور ایک انصاری ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور ایک بھائی دوسرے بھائی پر جان لٹانے کے لیے تیار ہو گیا. اور انصار مدینہ کے رہنے والوں نے مہاجرین کی اس طرح مدد فرمائی کہ حتیٰ کہ ایک انصاری کی اگر 2 بیویاں تھیں تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مہاجر کو آپ نے میرا بھائی بنایا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا مہاجر بھائی ان 2 بیویوں میں سے جس کو پسند کرنا چاہتا ہے بتا دے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد یہ اس سے نکاح کر لے. اب مدینہ منورہ کے رہنے والے جو انصار صحابہ تھے یہ کھیتی باڑی سے واقف تھے، ان کی اپنی زمینیں تھیں، کاشتکاری یہ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زمینیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آدھی زمین اپنے مہاجر بھائی کو دے دیں اور آدھی زمین ہم اپنے پاس رکھ لیں. وہ اپنی کھیتی باڑی کرے، ہم اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ اپنی کاشتکاری کرے، ہم اپنی کاشتکاری کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، میں آپ کو اس سے اچھی بات نہ بتا دوں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے انصار، آپ کو پتہ ہے یہ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں یہ کھیتی باڑی سے بالکل واقف نہیں ہے، کاشتکاری انہیں آتی نہیں ہے، یہ کس طرح کاشتکاری کریں گے، کس طرح یہ کھیتی باڑی کریں گے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ زمینیں تمہاری ہیں، زمینیں تم اپنے پاس رکھو، کھیتی باڑی تم خود کرو، کاشتکاری تم خود کرو، اگر مہاجر بھائی کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی ساتھ ملا لو. اب جب آمدنی آئے، غلہ آئے، تو آدھی آمدنی آپ اپنے پاس رکھ لینا اور آدھی آمدنی اپنے مہاجر بھائی کو دے دینا. آدھا غلہ آپ اپنے پاس رکھ لینا، آدھا غلہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دینا. انصاری صحابی اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگیں ہوئی، فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ رب العزت نے بہت ساری زمینیں مسلمانوں کو دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلا کر فرمایا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ فتوحات ملی ہیں، زمینیں مل گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو زمینیں ملی ہیں مال غنیمت کے اندر وہ زمینوں کا مالک مہاجرین کو بنا دیا جائے، اور جو تم زمینیں کاشت کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، آدھی آمدنی آدھا غلہ اپنے مہاجر بھائی کو دیا کرتے تھے، اب میں چاہتا ہوں وہ زمینیں تم اپنے پاس رکھو، ساری کاشتکاری، سارا غلہ، ساری آمدنی تم اپنے پاس رکھو، یہ اپنا کام کرتے رہیں، تم اپنا کام کرتے رہو.
اس وقت بھی انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر خوش ہیں جو فتح یابی میں زمینیں ملی ہیں وہ ہمارے بھائی مہاجرین کو دے دی جائیں، اور جو ہماری اپنی زمینیں ہیں اب اس میں سے بھی آدھا غلہ ہم انہی کو دیں گے، آدھا اپنے پاس رکھیں گے، آدھی آمدنی ہم انہی کو دیں گے، آدھی آمدنی ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسا اظہار دکھاؤ تو صحیح۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی پریشانی غم کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ سکون نہیں آتا تھا جب تک دوسرا مسلمان، دوسرا صحابی خوش نہیں ہوتا تھا، اس کے غم کو ایک مسلمان برداشت نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بھائی کی آمدنی اچھی ہے، دوسرے کی اچھی نہیں ہے، تو جس کی اچھی نہیں ہے وہ اس بھائی کو برداشت نہیں کرتا جس کی آمدنی اچھی ہے، اور جس کے پاس مال ہے وہ بھی اس کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ کمزور بھائی کی مدد کرے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے دکھ اور تکلیف کو برداشت ہی نہ کرے۔ آج تو حالت یہ ہے، ہم ایک دوسرے کے کھانے کو برداشت نہیں کرتے، پہننے کو برداشت نہیں کرتے، اس کی گاڑی کو برداشت نہیں کرتے، اس کی سواریوں کو برداشت نہیں کرتے، اس کی رہائش کو برداشت نہیں کرتے، ہر وقت جلتے رہتے ہیں۔ پھر نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، پھر ہمیں نہ ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے، ایک مسلمان کے پاس مال و دولت ہے، دوسرا مسلمان اس سے ذرا کمزور ہے، تو مالدار کو چاہیے کہ کمزور مسلمان کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کیا ہے، ہم پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل ایمان کو کیا سبق دے کر گئے ہیں۔ اس سبق کو میں اور آپ یاد کریں، اس کے مطابق میں اور آپ زندگی گزاریں۔